نیاز میرا چچا زاد تھا، میری سی بہت بنتی تھی۔ ایک دن سنا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، مبارکباد دی تو ہنس پڑا، کہنے لگا دیکھو تو زمانے کا ستم کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں اور خود ہی لڑکی پسند کر کے آ گئے۔ میں نے سوال کیا جس سے منگنی ہو رہی ہے اس کا نام تو بتا دو۔ امی ابو نے لڑکی پسند کی ہے، نام بھی انہی سے پوچھ لو، مجھے نہیں معلوم۔ واہ کیسے سیدھے اور بولے ہو، ایسے فرمان بردار بیٹے خدا سب کو دے۔ بہرحال بات ہنسی میں اڑ گئی۔ پھر سنا کہ نیاز کی منگنی ناصرہ نامی لڑکی سے ہو گئی ہے۔ منگنی میں امی ابو گئے، میں نہ گئی کہ امتحان ہو رہے تھے۔ منگنی کے 6 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ ٹھہر گئی۔ سارے گھر میں جیسے بہار آ گئی، شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ امی کو ہمراہ لے کر بازار کے چکر لگانے لگی۔ بری بھی اچھی بنائی تھی کیونکہ شنید میں آیا تھا کہ لڑکی بہت سا جہیز لا رہی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ناصرہ اپنے ساتھ واقعی جہیز کا بہت سارا سامان لائی تھی۔ ان لوگوں نے شاید یہ سوچ کر اتنا بہت سا جہیز اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا کہ ان کی لڑکی اپنی زندگی سسرال میں آرام سے گزار سکے اور کوئی اس کو توڑا جہیز ہونے کا تانا نہ دے سکے۔ ان دنوں بعض گھرانوں کی طرح ہمارے یہاں بھی جہیز کی بڑی اہمیت تھی، یعنی لڑکی اگر کم جہیز لائے تو اس کو تانا دیے جاتے، یوں ہی دلہن کی زندگی برباد کر رکھ دی جاتی اور اس کو حد درجہ بے سکون کر دیا جاتا تھا۔ ماضی میں ایسی چند مثالیں ہمارے خاندان میں بھی موجود تھی کہ کبھی لڑکی کم جہیز کی وجہ سے واپس کر دی گئی اور کبھی بہو کے محض اس وجہ سے طلاق دے دی گئی کہ جہیز دلہا والوں کے شان شان نہ تھا۔ شاید لڑکی والوں نے ہمارے خاندان کی سابقہ روایت کے بارے میں سنا تھا، تبھی ناصرہ بابی بھی اپنے ساتھ بہت سارا سامان میکے سے لاد کر لائی تھی۔ کچھ عرصے تک تو بڑی واہ واہ ہوئی۔ ہماری چچی ہر کسی کو اپنی بہو کا جہیز بڑے فخر سے دکھاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو جی، میں کسی ایسے ویسے گھرانے سے لڑکی اٹھا کر نہیں لائی ہوں، خاندانی لوگ ہیں کہ یہاں رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ناصرہ کے والدین بیچارے غریب لوگ تھے، البتہ اس کا ایک ماموں بہت امیر تھا اور خوش قسمتی سے ناصرہ کو اسی نے پالا پوسا تھا۔ یہ سامان بھی اسی کا دیا ہوا تھا کیونکہ وہ ناصرہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ نیاز بھائی ان باتوں سے بے نیاز اپنی خوشیوں میں گم ہو گئے۔ ناصرہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے آتے ہی اپنے شوہر کا دل مول لیا اور اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ دونوں آپس میں خوش و خرم تھے اور جہاں بیوی میاں میں محبت ہو دوسری باتیں بے معنی ہو جاتی ہے۔ نیاز بھائی نے اپنی دلہن کو بہت آرام سے رکھا ہوا تھا اور اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا اور قابل رشک زندگی گزارنے لگے۔ بھائی پہلے بزنس کرتے تھے، بزنس میں خسارہ ہو گیا تو کاروبار بند کر کے باقی ماندہ سرمایے سے بس خرید لی اور لمبی روڈ پر چلنے لگے۔ بس ڈرائیور 2-3 بدلے گئے، کسی نے خاطر خواہ کما کر نہ دیا، ناچار خود ہی اپنی بس چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ خود ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی بس پر چلتے تھے۔ ایک روز کراچی سے حیدرآباد مسافر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اڈے پر ان کا ایک بس ڈرائیور سے جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے تیش میں آ کر لاری اڈے پر ہی نیاز بھائی کے سر پر لوہے کی راڈ دے ماری۔ اس ضرب سے وہ کومے میں چلے گئے اور پھر ہوش میں نہ آ سکے۔ بعد ازاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کیونکہ نیاز بھائی تھے ہی اتنے اچھے کہ سب ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ کئی غریب گھرانوں کی مدد کرتے تھے، ان کا اثر رسوخ بھی تھا۔ وہ اعلیٰ افسران سے رابطے میں رہتے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے احترام سے بات کرتا تھا۔ بااثر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کو تنگ نہ کیا، ہر ضرورت مند کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے تھے۔ ہمارے گھر میں ان کے انتقال کے سبب صف ماتم بچ گئی۔ ناصرہ بابی کی تو حالت غیر تھی۔ نیاز ان کے شوہر ہی نہیں تھے، محبوب بھی تھے، جو اچانک ایک ظالم کے وار سے ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ نہ تھا، یہ ایک سانحہ جانگاہ تھا۔ موت نے ان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا تھا اور بال کولے ننگے سر بین کر رہی تھی۔ ان کی بری بہار سی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ کوئی لٹیرا اچانک آ کر ان کو اس کر گیا تھا۔ ابھی ہم اس حادثے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ عجیب واقعہ ہوا۔ بھائی نیاز کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی چچی جان کے گھر ہم نے جھگڑے کی آواز سنی۔ یوں تو امی جان چچا کے گھر بے دھڑک آتی جاتی تھی، لیکن وہ ان کے گھریلو جھگڑوں میں نہ پڑتی تھی اور نہ ان کی بہو کے معاملات میں دخل دیتی تھی۔ جب کئی روز تک جھگڑا ہوتا رہا تو امی سے رہا نہ گیا، وہ ان کے گھر چلی گئی۔ نیاز کے 3 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، لیکن ان کی عادات اور سوچ وچار اپنے بڑے بھائی سے مختلف تھی۔ بھائیوں کے مزاج سطحی جبکہ طبیعت میں لالچ تھا، لیکن نیاز بھائی ایسے نہ تھے اور اب یہ لالچ کا کرشمہ تھا کہ ان کے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی نظر بابی کی قیمتی سامان پر ہے، اس خدشے کے تحت کہ کہیں ناصرہ بابی بیوگی کے باعث ان کا گھر چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ ساس ان کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ کسی ایک دیور سے نکاح کر لے، اس کے بعد ہی وہ ان کو میکے جانے کی اجازت دے گی، ورنہ نہیں۔ جبکہ ناصرہ بابی کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی دیور سے بھی زوجیت کا رشتہ نہ جوڑوں گی کیونکہ تینوں کو میں چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھتی ہوں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ جبکہ ہماری چچی درپی تھی کہ تم اس گھر کی بہو ہو اور بہو بن کر تم کو اس گھر میں آئندہ بھی کسی نہ کسی سے نکاح کر کے ہی رہنا ہوگا۔
नासरा ने बहुत कहा कि वो इस घर में अपने मरहूम शोहर की बेवा की हैसियत से रहती रहेगी क्योंकि बच्चों का रिश्ता मौजूद है। दूसरी शादी का बहरहाल वो इरादा नहीं रखती। दरअसल नासरा भाभी को नियाज भाई से इतनी मोहब्बत थी कि वो बाकी मानदा जिंदगी इन्हीं की याद में गुजार देना चाहती थी। तभी दूसरी शादी का सोचना महाल था इनके लिए। वो इस घर को छोड़कर भी जाना ना चाहती थी कि 3 बच्चों का साथ था, लेकिन हमारी चच्ची के दिल में न जाने क्या खौफ था कि वो बहू को किसी पल चैन ना लेने दे रही थी। अम्मी अब्बू ने समझाया मगर चच्ची की समझ में कुछ ना आया। अब ये इनके घर का मामला था, कोई क्या कर सकता था। इधर बेवगी के बाद नासरा भाभी एक बार भी मैके ना गई थी। इद्दत की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद इनके मैके वाले लेने आए कि इनकी अफसरदा बेटी चंद दिन मैके में गुजार ले, शायद इनकी दुखी जी को करार मिले। चच्ची ने बहू को जाने की इजाज़त ना दी और जब भाभी के मैके वालों ने ज़्यादा इसरार किया तो चच्ची ने कहा कि ठीक है, अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ, हम बच्चे ले जाने ना देंगे। इस पर नासरा ने अपने वालिदैन को समझा बुझा कर वापस भेज दिया कि ठीक है, ये मेरा घर है, जब सास इजाज़त देगी तभी मैके जाऊंगी। यूं साल गुजर गया। नासरा भाभी पर आफरीन के सास का हर तरह से ख्याल रखती थी, मगर हमारी चच्ची के दिल में का दावत आ चुकी थी। वो बहू को चैन ना लेने देती थी। उन्होंने एक नया मुतालबा शुरू कर दिया, ठीक है, तुम देवर से निकाह नहीं करना चाहती मत करो, मेरे बांजे से कर लो, इसको तो बाई नहीं गर्दानती, लिहाजा मेरे बांजे शोएब से निकाह करने में कोई कबाहत नहीं है, इस तरह बच्चे तो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। नासरा भाभी ने यह कहकर इस रिश्ते को भी रद्द कर दिया कि मुझको दूसरी शादी करना ही नहीं है। चच्ची ने बहू के इनकार पर कान ना धरे, उन्होंने शोएब को अपने घर में रख लिया। जब इनका ये बांजा घर में ही क़याम पजीर हो गया तो जाहिर है कि बहू से भी इसका वास्ता पड़ता था। नासरा अच्छे किरदार की थी, वो इसको छोटा भाई समझकर इसका ख्याल रखने लगी। जाहिर है कि सांस का बांजा था, इसकी मेहमानदारी भी करनी थी। शोएब भी नासरा भाभी की इज्जत करता और इनका ख्याल रखता, बाहर के काम कर देता और कहना मानता। दोनों को इस अमर का इल्म ना था कि चच्ची के जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। एक दिन चच्ची ने शोर मचा दिया कि बहू इनके बांजे से गलत मरासिम इस्तवार कर रही है। इसने कमसन लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है, साथ ही इसने इस लड़के से ऐसी बातें कहलवा दी जो ठीक ना थी। अफसोस के शोएब भी खाला की बातों में आ गया। इस बोतान पर घर के सारे मर्द नासरा के खिलाफ हो गए और इसे धमकियां देने लगे। उन्होंने शोएब को भी घर से चलता कर दिया। हम तो चच्ची की नीयत जानते थे कि उन्होंने कहानी बनाई है, लेकिन वही बात है ना कि मुआशरे में हर कोई ताकतवर का साथ देता है, मजलूम का साथ कोई नहीं देता। यही बात थी कि अम्मी अबू तमाम ज्यादतियां देखकर भी नासरा भाभी की तरफदारी ना कर पा रहे थे, क्योंकि बरादरी का मामला था। हम तो समझ चुके थे कि नासरा भाभी का सामान बहुत है और कीमती भी है और चच्ची इस सामान को हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। वो दोपहर भूखी रहती या 3, अगर अम्मी या कोई पड़ोसन इनको भूखा पाकर खाना देते तो इनको बुरा भला कहती, जलाद है क्या जो तुम घरों से खाना पहुंचाने आ जाती और हमारी बदनामी कराती हो। शायद नासरा भाभी मुझे बताती थी कि सास इसको वाकई खाना नहीं देते, वो भूखी रात को अगर बच्चे खाना बचा दे तो इसी को खाकर आधी भूख मिटा। झगड़ा इस वजह से नहीं किया कि कहीं ये बच्चे इनकी नजरों से ओझल ना कर। चच्ची ने एक होशियारी की कि ये खबर सारे मोहल्ले में फैला दी कि नासरा किसी को पसंद करती है और इसी के साथ शादी करना चाहती है, जबकि हम जानते थे कि भाभी सिरे से दूसरी शादी करना ही ना चाहती थी। सारा झगड़ा तो लेकिन चच्ची अब इस मिशन पर लगी थी कि नासरा मोहल्ले वालों की नज़रों में जलील हो जाए और लोग इससे हमदर्दी करना। उन्होंने ये भी ना सोचा कि इस तरह तो हमारी बदनामी। नासरा भाभी को रोने से काम रह गया था, वो सूख कर कांटा हो मैके कब की चली जाती, मगर बच्चों की मोहब्बत इनकी पाँव की जंजीर बन तो खुद को इनके और इनके अखराजात उठा रहे। जबर की एक हद होती है। अब भाभी ने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे यहाँ से निजात पाए और बच्चे भी साथ ले जाए, क्योंकि वो बच्चों के बगैर ना रह सकती थी। उन्होंने हमारे घर आकर अपने वालिदैन को खत लिखा और मेरी अम्मी से 2 साल से वो मैके ना गई थी। अब खुद पर खत मिलते ही इनके वालिदैन आ पहुंचे। वो तो महज नासरा भाभी के रुकने से रुके हुए। इनके साथ भाभी के वो मामू भी थे जिन्होंने इनको बचपन में गोद लिया था। मामू समझदार थे, उन्होंने और इनको कहा कि मेरी बांजी को ससुराल वाले मैके जाने से रोकते हैं, अब हम इनको लेने आए हैं और जहेज समेत लेकर जाएंगे। चच्ची ने देखा कि ये लोग सामान भी उठाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने नासरा के बच्चों को फौरन बेटी के घर भिजवा दिया और कहा कि सामान ले जाओ या फिर बच्चे ले जाओ। बच्चे ही तो भाभी की मजबूरी थी और चच्ची ने तुरंत इनको निगाहों से ओझल कर दिया था। नासरा के मामू ने कहा कि बच्चे इनके भी हैं और तुम्हारे भी, इसका फैसला मुअज़्ज़िज़ मोहल्लेदार करेंगे।
محلے دار حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ چند دن بچے ماں کے پاس رہیں گے اور چند دن دادی کے پاس۔ البتہ سامان ناصرہ کا جہیز کا ہے، وہ اپنا سامان لے جا سکتی ہے۔ یوں ٹرک پر بابی کا سامان رکھ دیا گیا۔ والدین اپنی بیٹی لے کر چلے گئے اور بچے دادی کے پاس رہنے دیے گئے۔ فیصلے کے مطابق ان کو 15 دن دادی کے پاس اور 15 روز ماں کے پاس رہنا تھا۔ بابی کا بڑا لڑکا بمشکل 5 برس کا تھا اور ابھی اسکول جانا شروع نہ کیا تھا۔ باقی 2 اس سے چھوٹے تھے، یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ امی ابو نے چچی کو سمجھایا کہ ان قریب بچوں کو اسکول بھی جانا ہے، یہ کس طرح 15 روز ادھر اور 15 روز ادھر رہیں گے، بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی، اتنے چھوٹے بچوں پر ظلم مت کرو، چھوٹے بچوں کو ماں سے جدا نہ کرو، کیونکہ قانون اور دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ ابھی تک ناصرہ نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، اگر وہ دوسری شادی کر لیتی تب تو تم اس بچوں کو چھین لینے کا جواز بھی رکھتی تھی۔ اس پر ہماری چچی نے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم قانونی طور پر بچے رکھنے کے حقدار نہیں ہیں تو وہ کورٹ سے جا کر لے لے۔ ان کے ماموں سے ناصرہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ 15 روز بعد وہ بچے لینے آئے تو انہوں نے ان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ تبھی وہ میرے ابو کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہوں، مگر ان کی بیوی سے بات منوانا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سارا فساد ڈالا ہوا ہی میری بواج کا ہے، آپ سرپرستی کا کیس ڈال دیں۔ بھابی ناصرہ کے والدین اور ماموں گارڈن شپ کا کیس اس وجہ سے ڈالنا نہیں چاہتے تھے کہ مقدمہ لڑنے میں جو خواری تھی وہ بھی ایک عذاب تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ انصاف ملے نہ ملے اور کتنی مدت تک خواری بھگتنی پڑ جائے۔ ادھر ناصرہ بھابی خوفزدہ تھی کہ ضدی دادی کی وجہ سے کہیں ان کے بچے مرکب ہی نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی صحیح دیکھ بھال تو صرف ماں کر سکتی تھی، دادی کو تو بس سامان کا لالچ تھا۔ ناصرہ نے والدین سے کہا کہ آپ میری ساس کو سارا سامان واپس کر دے اور میرے بچے ان سے لے کر آئے۔ پہلے تو وہ لوگ راضی نہ ہوئے، لیکن جب سب سے چھوٹے بچے کی اسہال کے تو وہ روتی پیٹتی آ پہنچی اور 2 دن بعد انہوں نے سامان کا ٹرک بھی چچی کو پہنچا دیا کہ اب خود بھی وہ ان کو سنبھالنے۔ ناصرہ صرف 3 دن سسرال میں رہی۔ جاتے ہوئے ساس نے کہا بہو تم مجھ کو لالچی مت سمجھنا، چونکہ یہ سامان تمہاری بچوں کی امانت تھی تبھی ہم نے رکھ لیا ہے، جب یہ بڑے ہو کر ہمارے پاس آئیں گے تو اپنا سامان لے جائیں گے۔ یہ عجیب سی ان کی بات سن کر سب لوگ انگشتے بدندہ رہ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ناصرہ نے صبر کر لیا، میکے میں رہتی رہی، بچے بڑے ہو گئے، مگر وہ دادی کے پاس اپنا سامان لینے نہ آئے، کیونکہ دادی نے اس سے سامان کے عوض ہی اس کا سودا کیا تھا اور ان کی ماں کو ان کے باپ کا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہ کی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ان کی پرورش میں مصروف۔ اگر ان کو دوسری شادی کرنی ہو، یہ واقعہ سارے محلے والے جانتے ہیں، تبھی چچی کی عزت ان کی نظروں میں نہ رہی، اب کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ آج وہ بوڑھی ہو گئی ہے تو پوتے ان کو بلاوا بیچتی ہے، مگر کاش وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کر کوئی اچھا فیصلہ کرتی تو یہ نوبت نہ۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ کچھ لوگ چچی کی مانند انسانی اور قریبی رشتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روپے پیسے اور مادی اشیاء سب قربان کر مگر اپنے پیارے رشتوں کو مجروح نہیں۔ ہماری چچی بھی ایسی ہی عورت تھی جنہوں نے بہو اور پوتوں سے زیادہ مال اور دولت کی فکر کی اور خسارے میں رہی۔ اگر چچی ایسا نہ کرتی تو آج ناصرہ بھابی اور ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے اور اب چچی ناصرہ بھابی کو یاد کر کے روتی ہے اور کہتی ہے اب اس بدسلوکی کا بدلہ مجھے دوسری بہو سے ملا جو مجھ کو اپنے گھر رکھنا گوارا نہیں، اب ہم ہی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہماری چچی سے اور خواتین کو بھی سبق ملتا ہے کہ جو خود کو وقت کا سکندر سمجھتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو قدرت